بہت شکریہ جی. چند دن پہلے کی بات ہے، غالباً 6 تاریخ. ہم لوگ سب یہیں اسلام آباد کی ایک خاموش سی گلی میں ایک گھر میں گئے. میں، عطا تارڑ صاحب بھی تھے، ایک دو اور وزیر تھے، کچھ اور دوست اور ساتھی تھے. تو وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے کمرے میں، اور ایک چھوٹے بچے کی تصویر آ گئی. ایک بچہ، اس کا بھائی، اس کا والدہ کہیں پچھلے کمرے میں تھی، مگر والد موجود. یہ بچہ تھا ارتضیٰ عباس دوری، جو 6 تاریخ کو 6 مئی پچھلے سال بھارتی بمباری سے شہید ہو گیا. والد سرحد پہ تھے، بمباری بچے کو کی گئی. رات کی تاریکی میں جب بچہ سو رہا تھا، سوتے میں شہید ہو گیا. عجیب سی بات یہ تھی کہ وہاں پہ سب آنکھیں اشکبار تھیں، ماں سوا ایک آنکھ، اور وہ تھی ان کے باپ کی آنکھ. عجیب سی بات. لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس، جن کا 7 سال کا بیٹا شہید ہو گیا، سوتے میں شہید ہو گیا. ان کے علاوہ ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے. تو میں جب باہر نکلا تو غم اتنا تھا، دکھ سے وہ پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، ہلنے کی گنجائش نہیں تھی، ایسی جکڑ تھی غم کی اور دکھ کی. مگر اس سے مجھے اتنی حیرانگی نہیں ہوئی. حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ اس دکھ اور اس غم کی موجودگی میں باقی سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو یہ والد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب میں راستے میں تھا تو میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بچہ شہید ہو گیا 1 سال پہلے، تو بہت سے لوگ ان کے آبائی گاؤں میں پرسہ دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے. تو وہاں بھی بہت سے لوگ پریشان ہوئے، کیونکہ سننے میں یہ آیا کہ وہاں پہ سب موجود تھے مگر والد موجود نہیں تھے. تو پتہ یہ چلا کہ والد تو سرحد پہ ہی کھڑے تھے اور اپنے بیٹے کے خون کی ایک ایک بوند کا جواب گولی سے دے رہے تھے. تو ان کی زندگی تو شاید، دنیا تو ان کی شاید ختم ہو گئی تھی، مگر ذمہ داری اور ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی تھی. تو وہ وہیں کھڑے تھے اور ہر آنسو کا، ہر خون کے قطرے کا حساب دے رہے تھے. He was shooting at them. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ that father had buried nothing. He was still shooting. اور یہ بات آج تک تقریباً روز میں جب سونے کو آتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے، یہ بات کیوں واپس نہیں آیا. یعنی اگر فوج کو بتایا جائے کہ بچہ شہید ہو گیا تو اجازت مل جائے، یعنی آپ سب پریشان ہیں، میں پریشان ہوں کہ وہ واپس کیوں نہیں گئے. تو لیکن وہ خود سے نہیں گئے. تو میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں گئے. تو ہمیں 78 سال کیا 80 سال تقریباً ہونے کو ہیں جنرل صاحب، رائٹ. اور اس کا جواب ایک ہی سینٹنس میں ہے،
پاکستان میں ہر بچہ آزادی سے رہتا، تو یہ وہ آزادی تھی ارتضا کی، آپ کے بچوں کی، میرے بچوں کی آزادی تھی، جس کے لیے وہ سرحد پہ کھڑے ہوئے۔ آپ 1948 کی کشمیر کی آزادی کا سلسلہ دیکھ لیں، یا 65 کی جنگ دیکھ لیں، یا 71 کی جنگ دیکھ لیں، یا کارگل کے وہ تمام پہاڑ جہاں پہ لوگ شہید ہوتے رہے وہ دیکھ لیں، یا یہ جو دہشت گردی کے خلاف جہاد چل رہا ہے رات کی تاریکی میں وہ دیکھ لیں، یا پھر یہ مارکہ حق دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، جواب ایک ہی کہ پاکستان ہمارا ہے، اور اس پاکستان میں ہر بچہ آزادی سے سر بلند کر کے زندہ ہے۔ بس یہی ہے وہ مارکہ حق، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، قیمت ادا کی ہے۔ اس چند دن کے مارکے میں بھی ہمارے 11 جوان جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے، ہمارے 40 کے قریب سویلین شہید ہوئے۔ وہ 40 دن کا ایک بچہ جو کھوئی رتہ میں تھا، 40 دن کا، وہ شہید ہوا۔ 2 بچیاں جو احمد پور شرقیہ میں تھیں، جب مسجد پہ حملہ کیا گیا وہ شہید ہوئی۔ ایک بھائی اور بہن، ایک 16 اور ایک 18 سال کا کوٹلی میں، وہ شہید ہوئے۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، جس کو پتا تھا کہ آج تمہارا تمام دن آسمان سے میزائل اور ڈرون گریں گے، یہ جانتے ہوئے وہ بھلاری ایئر بیس میں داخل ہوا اور 4 اور لوگوں کے ساتھ شہادت قبول کر کے صبح گھر نہیں گیا۔ یہ تو وہ قیمت ہے، اور یہ تو وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو آپ کو معلوم ہیں، یہ تو ہر جگہ پہ لکھے پڑے ہیں، لیکن جو آپ کو شاید نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ اگلے دن جب پاکستان نے جواب دیا تو وہ جو الفتح کے میزائل تھے، ان میزائلوں کے اوپر ان شہید بچوں کے نام سٹیل پہ لکھے ہوئے تھے۔ So those names went forward in darkness before the soldiers did. اور وہ بچے مرے کہاں تھے؟ وہ تو لیڈ کر رہے تھے اس جواب کو، وہ تو اس میزائل کے اوپر درج تھا، ان کا نام لکھا تھا۔ وہ کہاں سے شہید ہوئے، وہ کہاں سے مرے؟ وہ تو زندہ تھے اور زندہ ہیں آج بھی، مگر جو مارکہ حق کا جواب تھا اس نے انہیں زندگی دی، جو ہر میزائل کے اوپر ان کا نام لکھ کے بھیجا واپس۔ یہ وہی جواب ہے جو کرنل صاحب نے دیا تھا سرحد پہ کھڑے ہوئے۔ اور جیسے جنرل صاحب آپ کو بھی بتا رہے تھے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں، یہ سب بھارت کے ہیلے بہانے، یہ تمام جو پہلگام کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، یہ سب بہانے۔ یعنی پہلگام ہوا، اس میں 28 لوگ مرے، ہم نے بھی اظہار کیا کہ ایک انسان کی جان جائے تو ہم کیوں اظہار ہمدردی نہیں کریں گے؟ یہ تو ہمارے مذہب میں ہے۔ لیکن بغیر تحقیق کیے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ ہم نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ آپ الزام دے رہے ہیں کہ پاکستان اس میں انوالوڈ ہے، تو آپ کے پاس ضرور کوئی ثبوت ہوگا، تو ثبوت پیش کیجیے۔ انہوں نے کہا ثبوت نہیں ہے۔
تو ہم نے کہا چلیں ایسے کریں کہ بین الاقوامی ادارے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز ہے اور بہت سے ادارے ہیں، تو ان میں سے کسی کو ثبوت دے دیں تاکہ ایک نیوٹرل آربیٹر اس کو دیکھ لے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ثبوت نہیں دیں گے۔ تو ہم نے کہا اچھا چلیں، ہمارے آپ کے بہت سے باہمی دوست ہیں جن پہ آپ کو بھی اعتماد ہے، ہمیں بھی اعتماد ہے، تو آپ اگر بین الاقوامی سطح پہ اس کو نہیں لے جانا چاہتے تو ان دوستوں کے سامنے وہ ایویڈنس پیش کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا بھائی کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جنگ کریں۔ تو پھر جنگ ہوئی، یہی تھی وہ جنگ مار کا یار۔ پھر جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے اس کی آڑ میں 60 سال سے جو ہماری ایک پانی کی ٹریٹی زندہ تھی، انڈس واٹر ٹریٹی، ایک ایسی ٹریٹی جس نے 65 کی جنگ بھی جھیلی، جس نے 71 کی جنگ بھی جھیلی، جس نے ہزاروں ہماری بارڈر کی جو لڑائیاں تھیں اس میں وہ سٹیبل رہی۔ 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان پانی کی ایک ٹریٹی ہے جو ہر جنگ میں وہ سٹیبل رہی۔ صبح انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور آپ کو یاد ہوگا ان کے وہ کیا تھے، وہ ہوم منسٹر تھے شاید، جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایک ایک قطرہ پانی، ایک ایک بوند پانی روک دیں گے۔ ارے کیا روک دیں گے؟ ہماری پوری سیولائزیشن، ہم انڈس کو ریور نہیں کہتے، ہم انڈس کو انڈس سیولائزیشن کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی 100% فوڈ سیکیورٹی کی وابستگی ہے اس انڈس کے پانی سے۔ ہماری 50 سے زیادہ فیصد آبادی کا ذریعہ روزگار ہے